وہ جو ہے وہ تو ایک تو وہ فوج کے لیے مطلب کہ کام بھی کر چکا ہے، اور وہ فوج کو کافی کلوزلی جانتا ہے، تو میں اس کی بات کو نا اوتھینٹک مانتا ہوں. تو اس کے جو میں نے سارے پوائنٹس دیکھے ہیں نا، یہ جو امریکہ دورے پہ گیا تھا، دورہ ان کا ٹھیک رہا، ٹھیک ہے. اس میں آئی آئی چیف بھی ساتھ تھا اور یہ بھی ساتھ تھے، تو دورے ان کے ٹھیک رہے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں. اب جو ایجنڈاز ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ افغانستان میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی نوید انجم، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ بیچ میں ہے. یہ ویسے ہی ایک پولیٹیکل گمکس کی جا رہی ہے تاکہ نواز شریف کو تھوڑا سا بوسٹ اپ دیا جائے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور مریم نواز کو تھوڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نا وہ دیا جائے، کیونکہ سب کو نظر آ گیا ہے یہ تو لیٹ گئے ہیں. کیونکہ ان کی سیاست کو جو تھوڑا سا جو ایک تھوڑا سا ہلکا سا اوپر آئی تھی نا، تو ان کی آئی تھی جب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے تھے، تب ان کی جو تھی نا کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی تھوڑی سی اوپر گئی تھی، معمولی سی، بہت زیادہ نہیں. لیکن اب یہ اسی کو کوشش کر رہے ہیں کیچ اپ کرنے کی، کیونکہ ایک نیا سٹانس بنانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میں کدھر سن رہا تھا کہ نواز شریف کوئی بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے فی الحال، تو کوئی بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں. اب وہ اس میں کیسے فوج کو یوز کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتی ہیں، یہ ہو نوز. لیکن میرا یہ خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمکس ہے. تھینک یو جی. جی لالا، آپ نے خرم بھائی کی بھی، اچھا بی ایف ٹی بھائی بھی آ گئے. میں جان گیا ہوں کیا ہو رہا ہے. وہ اصل میں ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ ایک دو دنوں میں پاکستان جا رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی ٹک ٹاک پہ شادی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. وہ ان کا ویزا لگا رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، کوئی بی ایف ٹی بھائی کو کیمی کورس تو نہیں دینا شروع کر دیا؟ کیا چیز؟ کوئی حکمت کا کورس دینا شروع تو نہیں کر دیا؟ نہیں، وہ محفل لگی ہے پراپر، جیسی نہیں ہوتی آپ کی، وہ کیا کہتے ہیں بوائز، سنگل بوائے، تو اس کی قوالیاں شوالیاں گانے گونے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، میں نے کہا کوئی کچھ سے دے رہے ہیں آپ اس کو. نہیں، میں کیا دوں گا یار، مجھے خود ایڈوائس چاہیے، میں کسی کو کیا ایڈوائس دوں گا. اچھا 1 منٹ بی ایف ٹی بھائی اگر میں دے دوں تو. جی بالکل میرا بھائی. فہیم بھائی کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ انقلابی شاعر بھی نہیں رہے اور انقلابی شاعری بھی نہیں رہی. صحیح کہہ رہے. تو آج ایک میں نے آپ کے لیے ڈھونڈا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے اسی بھائی کو اور آپ کو پسند آ جائے. تو عرض کرتا ہوں، مجھے خط ملا اے غنیم کا، مجھے خط ملا اے غنیم کا، بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا، کہیں رنجشوں کی کہانیاں، کہیں دھمکیوں کا سلسلہ. مجھے کہہ دیا امیر نے کر حسن یار کا تذکرہ، تمہیں کیا پڑی یہ رات دن کا حاکموں کو برا بلا. تمہیں فکر عمر عزیز ہے تو نہ حاکموں کو خفا کرو، جو امیر شہر کہے تمہیں وہی شاعری میں لکھا کرو. کوئی واردات کے دن کی ہو، کوئی سانحہ کسی رات کا ہو، نہ امیر شہر کا ذکر ہو، نہ غنیم وقت کی بات ہو. کہیں تار ہوں عصمتیں میرے دوستوں کو نہ دوش دو، جو کہیں ہو ڈاکہ زنی تو نہ کوتوال کا نام لو. کس تاک میں ہے لگے ہوئے میری جان اثار گلی گلی، میرے جان اثاروں کو حکم ہے کہ گلی گلی یہ پیام دو. اب پاکستان کی عدالتوں کا بھی بات آ جائے گی. جو امیر شہر کا حکم ہے، جو امیر شہر کا حکم ہے، بنا اعتراض مان لیں. جو میرے مفاد کے حق میں ہیں وہی عدلیہ میں رہا کریں. جو میرے مفاد کے حق میں ہیں وہی عدلیہ میں رہا کریں. مجھے جو بھی دل سے قبول ہوں سبھی فیصلے وہ ہوا کریں. جنہیں مجھ سے کچھ نہیں واسطہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو. جو سرکشی کے ہوں مرتکب انہیں گردنوں سے مروڑ دو. وہ جو بے ضمیر ہیں شہر میں انہیں زر کا سکہ اچھال دو. جنہیں اپنے درش عزیز ہوں انہیں کال کوٹھری میں ڈال دو. جو میرا خطیب کہے تمہیں وہی اصل ہے سے مان لو. جو میرا امام بیان کرے وہی دین ہے سبھی جان لو. جو غریب ہیں میرے شہر میں انہیں بھوک پیاس کی مار دو. کوئی اپنا حق جو طلب کرے
تو اسے زمین میں اتار دو، جو میرے حبیب و رفیق ہیں انہیں خوب مال و منال دو، جو میرے خلاف ہیں بولتے ان نوکری سے نکال دو، جو ہیں خطا وہی در بدر، جو ہیں بے خطا وہی در بدر، جو عجیب طرز نصاب ہے، جو گناہ کریں وہی معتبر، یہ عجیب روز حساب ہے۔ بہت اچھے. آپ کو آئی ہوئی تھی شاعری، میں نے روکا نہیں. میں نے ویسے اس وقت کہا تھا کہ ڈیکورم میں رہنا ہے، لیکن میرے خالد بھائی کو شاعری آئی ہوئی ہے، زبردست ہوگی. تو دوبارہ سیدھا لالا آپ کی طرف. بی ایف ٹی بھائی اس کے بعد اس کے بیچ میں چھلانگ ماریں گے. فیض صاحب یہ کون سی شاعری آئی ہوئی تھی؟ سر جی وہ مینوں لطیفہ یاد آ گیا. بفور وی گو ٹو لالا، ایک بچہ ہوندا ہے نا، کسی دے گھر مہمان آندے تے جسلے مہمان آندے نا تے اوتھے کیا جاندہ ہے کہ میں ویسے تھوڑی دیر مینوں اجازت چاہیے ہوئے گی، لیکن میں تانوں لطیفہ سنا کے جانا کہ وہ گھر جسلے مہمان آندے نا تے بچہ آ جاندہ ہے مہماناں دے وچ کہ مینوں بڑی زور نال پیشاب آیا. وہ بڑا روڈ جا محسوس ہوندا. خیر وہ چلا جاندہ تے بچے نوں دا پیو ماں نوں یا پیو نوں سمجھاندا ہے کہ جب مہمان آئے ہون نا تو یہ کہنا ہے کہ مجھے گانا آیا ہے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. ٹھیک ہے، وہ بچے گل بن لینا ہے. ہوں ادھی راتی ہوندی ہے، انہوں پیشاب آ رہا ہوندا ہے، کہندا ابو مجھے گانا آیا ہے. وہ کہتا چپ کر کے سو جا، ادھی راتی کہڑا گانا آتی تینوں لوڑ ہے. کہتا نہیں ابو مجھے گانا آیا ہے. وہ 2-3 باری کہندا اچھا تم میرے کان میں کر دو. میں وہی گل کر رہا کہ خالد محمود نوں ہن شاعری آئی سی تے میں کس طرح روک دیتا میرے بھرا نوں. وہ بھی پوری تیاری لکھ کے نال لے آئی سی، زبردست شاعری ہوگی. بس یہ گل سی. اچھا جی لالا عنایت اللہ، میرا سوال میں بڑے شریف لوگوں کی طرح سنتا ہوں کہ ڈیکورم سے آگے پیچھے نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک. اچھا تو یہ اس طرح ہے. دیکھیے آج سے 20 دن پہلے ہم نے یہی بات کی تھی اور انڈیا کا بھی حوالہ دیا تھا کہ چیف آف سٹاف اور جنرل انجم کے درمیان اتنے تنازعات بڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اقتدار میں نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، نہ باپ نہ بھائی، یہ تو آپ کو معلوم ہے. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں کچھ چیز نہیں دیکھ رہا اس طرح. فی الحال جو دیکھ رہا ہوں وہ جو عموماً نواز شریف اپنے پیروں پہ خود کو لاڑھی مارتا ہے وہ دیکھ رہا ہوں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی بھائی نے کہا کہ مریم نے اس کا میرے خیال میں خالد نے کہا کہ مریم نے اپنے باپ کی اچھی بری سیاست کو تباہ کیا. اچھی بری تو خیر کبھی بھی نہیں تھی، لیکن جہاں تک اس کا انداز ہے تو ہاں ٹھیک ہے. یہ کہ جذباتی جنونی عورت ہے تو اس میں صبر نہیں ہے، اور جس میں صبر نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص، اور یہ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا فہیم بھائی، کہ یہ شخص شاید وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ خود بخود واپس چلا جائے. جس طرح اس کو لایا گیا تھا تو وہ وقت اور تھا، وہ تقاضے اور تھے. اب حالات بدل چکے ہیں. ایک شخص پورے نظام کو اپنے مرضی کے مطابق کسی حد تک چلا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں چلا سکتا. میرے خیال میں اب جو کارڈز ہے وہ چیف آف سٹاف کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کارڈ جائیں گے کس کے پاس؟ ندیم انجم کے ہاتھ میں. ندیم امجد کس کی طرف ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. حالانکہ تھوڑے دنوں پہلے بہت بڑی کمزوری ہوئی تھی اس طرف کو، جب جنرل عامر ریٹائر ہوئے تو جو اثاثہ تھا اس کا فوج کے اندر زرداری کا، اس کو ڈنٹ لگ گیا تھا. لیکن پھر اس کا اپنا ایک کمال ہے، خواہ وہ دولت کا کمال ہے یا لالچ کا کمال، جو جیسے وہ دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو ندیم انجم کو اس نے اپنے قریب تو کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے. اب اس قربت میں کیا وہ چیف جسٹس یا جنرل منیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا کہ ویسے ہی بس فار دا ٹائم بینگ
کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پھر حل ہو جاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا. لیکن اب اس میں آپ ایک چیز کو شامل کیجئے کہ جو فیصلہ آ چکا ہے بلے کے نشان پر، تو یہاں اگر یہ آزادانہ فیصلہ دیا گیا ہے ایک جسٹس کی طرف سے، اس کا نام بھی میں نے ابھی دیا تھا آپ کے سامنے، جو شاید میں بھول گیا ہوں، ذہن پہ زور دیتا ہوں، تو اس کا نام ہے جسٹس میاں کامران، جس نے فیصلہ دیا. تو اس طرح کے فیصلے جب آئیں گے تو ان کے کاٹ کم ہوتے جائیں گے، اور جب ان کے کاٹ کم ہوتے جائیں گے تو یہ پھر حق میں جائے گا عمران خان کے، اور وہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب یہ کل کو کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کمپنی کو دیکھنا شروع کریں کہ کمپنی کے اب کیا خیالات ہیں، سپریم کورٹ سے اس کو کیا توقع ہے اور کتنا یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ جانا ہے، وہ تو چلا جائے گا. لیکن کیا یہ اس وقت اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ کوئی جسٹس منیر بنے اور اس کے مقابلے میں جسٹس کارنیلیس ہو؟ میرے خیال میں اس وقت یہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جو 3 ججوں کی ریمارکس اور آبزرویشن میں نے دیکھی ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے آج سے ہفتہ پہلے. یعنی جب ہم مستری کی بات کرتے ہیں یا جنرل کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس عدلیہ کو بھی چلا رہا ہے، اس بیوروکریسی کو بھی چلا رہا ہے، اپنے انسٹیٹیوشن کو بھی چلا رہا ہے. تو اگر دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو یہ کیا ہوا کہ سائفر کے فیصلے پر مکمل ضمانت مل گئی، اور وہاں پر جو ریمارکس آئے تو وہ بھی عجیب قسم کے تھے کہ جو عموماً عمران خان کے خلاف ججز تھے، یعنی جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جسٹس اطہر من اللہ، بلکہ اطہر من اللہ نے تو اضافی نوٹ بھی لکھا اس کے حق میں. اور جب اس نے وہ معصوم کا لفظ استعمال کیا تو معصوم کا لفظ اس نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے ایک عام پیرائے میں بات کی کہ until proven guilty, innocent until proven guilty، جب تک وہ اس پر ثابت نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے. تو اس کو کتنا واویلا مچایا گیا ہمارے پیڈ میڈیا نے، اور یہی اسی خاندان نے بے صبری کا مظاہرہ شروع کیا، اور بے صبری اتنے حد تک بڑھ گئی کہ آج آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس خاندان اور جنرل منیر کے درمیان بہت بڑی رفت پڑ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا است. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی، اور خاص کر آج جو ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ وفاقی ادارہ ہے الیکشن کمیشن. تو جب آپ وفاقی ادارہ ہے تو انہوں نے یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، یہ پھر آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک وفاقی ادارے کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حق پر تھے، وہ ادھر گئے، ادھر سے انصاف ملا، لیکن ساتھ میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، اور وہاں سے بھی اچھی نوید سننے کو آپ کو مل جائے گی. لیکن اب ہم نے نظریں رکھنی ہیں اس خاندان کے منیر کے ساتھ اختلافات پر. ان کو آپ نتی کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو زیادہ سے زیادہ کل نہیں تو پرسوں تو چیف الیکشن کمشنر جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھوں کہ اس طرح عوام کو محروم نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ ہے آرٹیکل 6. میں نے تھوڑی دیر پہلے، شاید آپ نہیں تھے تو میں نے اس کی پوری ڈیٹیل رکھی تھی کہ دیکھیے اگر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نشان چھیننے کی آخر حد تک کوشش کریں گے تو یہ ووٹر کا توہین ہوگا. اور ووٹر کے توہین کے متعلق آرٹیکل 155 اے اور 150 اور 151 بی یہ ہے کہ آپ ووٹر کا توہین نہیں کر سکتے، اس سے ووٹ ڈالنے کا یا استعمال کرنے کا حق آپ نہیں چھین سکتے. یہاں ڈائریکٹلی آپ چھین رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا معاشرہ یعنی اتنا تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہے کہ وہ نام پڑھ کر کسی کو ووٹ دے گا، نشان نہیں ہوگا یا نشان میں وہ فرق محسوس نہیں کر سکے گا. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹر ہے،
تو چلو یوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 12 کروڑ میں 8 کروڑ لوگ چلو عمران خان کے ساتھ ہیں، 7 کروڑ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو کیا 7 کروڑ لوگوں میں جو نہ سمجھتے ہوں ان چیزوں کو، یعنی ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے ہو، تو وہ کم از کم 1.5-2 کروڑ تو ہوں گے، تو آپ 1.5-2 کروڑ لوگوں کی توہین کریں گے، اور جو آپ ووٹر کی توہین کریں گے اس آرٹیکل کے حساب سے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا، تو یہ کوئی بھی برداشت یعنی اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کل کہے گا کہ ٹھیک ہے جی جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا، کیوں ہمیں کمپنی سے بھی آرڈر آ گیا ہے کہ آپ لوگ ایسا فیصلہ کریں، تو ایسے ہوتا نہیں ہے، ان پریکٹیکل ایسے نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، ان کی طاقت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن آپ وہ طاقت استعمال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے والا آپ کا وہ طاقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں جو بات آپ نے پہلے ابتدا میں کی کہ ندیم امجد اور جنرل کے درمیان اختلافات، ہاں وہ ہے، لیکن وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ شروع ہونے والا ہے اس ہفتے وہ شریف خاندان اور چیف کے درمیان شروع ہونے والا ہے۔ اسی کا ہم مدت و انتظار بھی کرتے رہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا دماغی حالت کا ہمیں معلوم ہے اس خاندان کے دماغ کیسے چلتے ہیں۔ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتے ہیں، اور جب کمزور پڑتے ہیں پھر یہ پیر پڑتے ہیں۔ تو اس وقت ان کا یہ تھا کہ وہ ابھی وزیر اعظم بنا نہیں ہے، لیکن اس نے خود کو وزیر اعظم مان لیا تھا، لیکن کل سے یہ آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ اور جو جانے کی بات ہے پلیٹلیٹس گرنے کی، پلیٹلیٹس تو پہلے بھی کبھی اس کے نہیں گرے تھے، لیکن ابھی کوئی نیا دل کا دورہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ جائے گا ملک سے، اور انشاءاللہ آپ مجھے یاد کراتے رہیں گے میری یہ بات، کیونکہ دیکھیں کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ تو ضائع ہو چکا ہے۔ آج جڑا والا میں اور فیصل آباد کا جو سروے ہے وہ تو ان کے نیند اڑا لے گا وہ دیکھ کر نا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ ان کے یہ یا تو یہ اس تخت کے مالک تھے، یعنی تخت لاہور تھا، پھر تخت پنڈی تھا، پھر تخت ملتان تھا، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب جب یہ نکل گیا ہے تو جنرل صاحب کہاں تک ان کو یعنی مدد فراہم کریں گے کہ ان کے وہ خیالات، وہ تو ابھی جب نشال بحال ہو گیا تو 244 سیٹیں جو انہوں نے غبن کرنے تھے، ریزرو سیٹیں، یعنی صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی کے 77 بنتے ہیں، باقی سارے صوبائی اسمبلی کے بنتے ہیں، وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ اگر 240 سیٹیں ہیں ریزرو، تو 240 میں کچھ بھی نہ ہو تو چلو 180-200 سیٹیں تو عمران خان کے ہاتھ میں آئیں گے، تو کل آپ نے سی ایم کے ووٹ میں بھی استعمال کرنا ہے اس کو، پھر آپ نے اس کو بجٹ کے اپروول کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، لیجسلیشن کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ تو جو کمزوری ہمیں نظر آ رہی تھی کہ عمران خان ایک کمزور وزیر اعظم بن کے آئے گا، تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہوگا، اور عمران خان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا رہا اس براڈ پر کہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں عمران خان ہے، یعنی اچھا وہ لالا، آپ کی بات آ گئی پھر ریپیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے بہت دفعہ بار بار کہی ہے اور آج بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں۔ سو اصل میں جو بات آپ نے الیبوریٹ کی ہے اس میں سے میں آپ کے پاس سیدھا ایک سوال لے کے آتا ہوں۔ یہ جو ریزرو سیٹوں کا ہے اس کا کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ نمبرنگ پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ ایوریج سسٹم پہ کرتے ہیں نا۔ اچھا، دیکھیے ایوریج سسٹم یہ ہوتا ہے، ایک پارٹی نے 100 نشستیں دی ہیں تو اس کو کتنے ملیں گے، دوسرے نے 50 دیے تو اس کو کتنے ملیں گے۔ یہ قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ اقلیتی اور خواتین کی نشستیں، اس کو کہتے ہیں ریزرو سیٹ۔ اچھا یہ کتنی ہے لالا، ہے کتنی یہ ٹوٹل پوری ایک؟ 77 جو ہے یا 70 ہے یا 77 ہے، یہ قومی اسمبلی کے ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جتنی بھی اس کے ساتھ میں لا لو 240، یعنی یہ منفی کر کے دیکھ لو 204، تو وہ صوبائی اسمبلیوں کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ 77 اگر نکالے 240 میں سے، ہاں
تو کتنے پیچھے بچے؟ آپ کا میتھ تھوڑی بیٹر چیک کر لے کتنے بنے. میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں نا. سو یہ ٹکٹیں ایز اے پرسنٹیج ملتی ہیں ان سب کو. جی بالکل. یعنی میں ہماری مثال دیتا ہوں آپ کو. گجرات میں انہوں نے لیے نہیں گجرات کی نہیں، آپ ٹوٹل ورک آؤٹ کریں. میں کاف لیگ کے میں آپ کو 70 بول سیٹس دوں. ہوتی ہیں فہیم بھائی، 70 سیٹس ہیں. 10 جو ہیں وہ سیٹس ہوتی ہیں جو وومنس کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، اور جو 10 جو ایک منٹ نعمت اللہ بھائی، اور جو وومن کے 10 زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ مائنورٹیز کی ہوتی ہیں. اچھا یہ آپ نے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں ایسے ہی؟ نہیں. میں نے کامنٹ لکھے جیسے ہمارے یو کے میں یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے کہ آپ سیٹ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آپ کی پرپورشنٹ جتنے بھی آپ کو ووٹ پڑتے ہیں اس حساب سے آپ کو ٹکٹیں الاٹ ہوتی ہیں. جیسے گرین پارٹی بھی چلی جاتی ہے، لبرل بھی چلی جاتی ہے. یورپین پارلیمنٹ کے جیسے نہیں ہوتے الیکشن. پروپورشنل. ہاں جی ایسے ہی نہیں نہایت لالا، جیسے اسکاٹ لینڈ میں ہوتا ہے وہ پروپورشنل آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، اس طرح یورپین پارلیمنٹ کے جو آپ کے ہیں جیسے گرین پارٹی بھی چلی جاتی ہے، نیشنل وہ کوئی سیٹ نہیں جیتی مگر یورپین پارلیمنٹ میں گرین کے بھی ممبر ہوتے ہیں، لبرل کے بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا فہیم لالا؟ جی اس کا نہیں فارمولا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں میں نا، صرف کہ ایک جتنی سیکنڈ. سیٹس جو جیتی ہوتے ہیں نا اس کی ایک ایوریج نکال کے نا ان کو ریزرو سیٹس دے دی جاتی ہیں جو وومنز ہوتی ہیں، اور پھر اسی میں سے نا 10 سیٹس اس کی ایلوکیٹ انہوں نے کی ہوئی ہے مینورٹیز کی، جس میں کرسچن، سکھ اور ہندو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ ایسے چلتا ہے. وہ اچھا 10 تو ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل 70 سیٹ کس چیز کی ہیں؟ قومی اسمبلی کی 70 سیٹ ایکسٹرا ہوتی ہیں. اچھا ٹوٹل کتنا، نیشنل ٹوٹل کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ٹوٹل یہ ریزرو کو ملا کے؟ 297. 297 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جس میں سے 70 اگر آپ نکال دیں، 70 نہیں بلکہ 80 نکالیں نا، 10 جو سی ہے وہ منارٹیز کی بھی ہوتی ہے نا. نہیں میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں وہ ٹوٹل 70 ہے بھائی. 342 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو 70 سیٹس ہیں نا، اس میں سے 60 ہوتی ہیں ریزرو سیٹس فار وومن، اور 10 سیٹس ہوتی ہیں ریزرو فار مینورٹیز. سو مجھے تھوڑا سا بتائیں، ٹوٹل 242 میں سے آپ نے 70 سیٹ نکالی، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی اچھا ٹھیک. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آگے اس کی پرپورشن ہوگی نا، جس کا بندہ جتنی. میجورٹی کتنی میکسیمم سیٹیں چاہیے ہوتی ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ منیمم کتنی چاہیے ہوتی ہے ٹوٹل نمبر؟ 172. 172 جی. اچھا 172. ابھی پی ٹی آئی کی آپ کے خیال میں جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہماری کیا اسیسمنٹ ہے سو فار، اگر سب کچھ ایسے ہی چلے جیسے آج کل چل رہا ہے وداؤٹ اینی چینجز؟ میرا ابھی خیال ہے کہ جب نشان واپس ہو گیا اور آپ کا جو نامینیشن تھا اس میں صرف 2 لوگ باہر رہ گئے، باقی سب کی ہو گئی. اور اگر اس طرح چلتا رہا، ابھی اس نشان باقی رہا تو 2/3 سے آگے بات جائے گی. اچھا ایک اور کوشچن ہے آپ سب پینل کے لیے، سوری میں تھوڑا سا سائٹ پہ تھا، واپس آ گیا ہوں. ہمارے پاس تقریباً 5 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن کے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ 5 ہفتوں میں پی ٹی آئی کیا کرے کہ میکسیمم سیٹیں جیتے، حلقہ بائی حلقہ یا ریجن بائی ریجن، صوبہ بائی صوبہ؟ عنایت اللہ آپ کریں، پھر اوسی بھائی آئیں، پھر ابو حمدان. ایک منٹ یار، ایک منٹ ہے جو آپ کوشچن میں سے کوشچن نہ نکالو، پہلے اس میں مجھے وہ پہلی بات جو سیٹ کر لے دو، پہلے اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. سو بیسیکلی 242 میں 70 سیٹس جو ان سی ہیں وہ قومی اسمبلی کی اکارڈنگ ٹو دا سائز ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے. تو لالا آپ کے حساب سے قومی اسمبلی کی کتنی ٹوٹل سیٹیں نکال رہی ہے پی ٹی آئی؟ میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے، ابھی پنجاب میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو پنجاب میں 85 سے 90 سیٹ یہ لے سکتے ہیں. 85 اگر سیٹیں ہوں
تو بی ایف ٹی بھائی آپ پرسنٹیج لگا لیں گے یا خرم بھائی نکالیں گے کہ اگر آپ کو 85 سیٹیں ملتی ہیں تو آپ کو 70 سیٹوں میں سے کتنی آپ کے حصے میں آئیں گی؟ نہیں نہیں فہیم بھائی اب نہ غلط نہ سمجھ نہ رہے ہیں فہیم فہیم بھائی بھائی یہ آپ ٹوٹل دوسری سیٹ طرف ہوتا چلے ہے. گئے نیشنل ایک اسمبلی آسان کی آپ طریقہ، ایک بات منٹ میں ایک ایڈوائس آپ دیتا ہوں، نیشنل اسمبلی کی بات میں کر ایک رہے ہیں تو ایڈوائس میں نے دیتا ہوں. آپ کو پنجاب کی پوزیشن عنایت لالا، بتا دی. جی عنایت جی لالا خرم، میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس دیتا ہوں. نیچے جو آپ نمبر بتا رہے ہیں نا، کوئی نیچے ٹائپ کر دے تو آسانی ہوگی فہیم بھائی کو، اس کو نہیں میں سمجھتا ہوں، چلے نمبر ٹائپ کر دیں. میں بھی اسکرین شاٹ لے لوں گا نا، میرے پاس بھی نمبر کیونکہ آ جائیں گے. لالا ابھی ایک مطلب انالوجی بتا رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈفرینٹ اینگل سے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. سو ٹوٹل قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں 242. از نہیں دیٹ رائٹ؟ فہیم بھائی 342. نیچے لکھا آ رہا ہے، نیچے کامنٹ میں آ رہا ہے فہیم بھائی، نیچے کامنٹ میں لکھا آ رہا ہے. 342 342. اچھا وہ ان کو ملا کر نا. ایک منٹ ٹھہر جائیں لالا، ایک منٹ ٹھہر جائیں یار، ایک منٹ رک جائیں. 342 ٹوٹل سیٹیں ہیں، جس میں سے 70 سیٹیں جو سی ہیں وہ ریزرو ہوتی ہیں. تو پیچھے کتنی سیٹیں نکلتی ہیں؟ 272 جو ہوتی ہے جس میں الیکشن ہوتے ہیں. اچھا 272 ٹوٹل. الیکشن ڈائریکٹ 272 پہ ہوتا ہے. جی قومی اسمبلی کی 272 ہے. اوکے، اب آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل پاکستان میں عمران خان کو، مجھے پنجاب کا نہیں بتانا، آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں ملیں گی 272 میں آؤٹ آف 272؟ 80 کے ساتھ 44 آپ وہ جمع کریں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ بن جاتے ہیں نا 124. 124 کے ساتھ آپ جمع کریں تقریباً اور ہاں جی 25 اور جمع کریں. 25 اور جمع کریں. یہ کہاں سے آپ، مجھے سمجھ یہ 45. سندھ سے کے پی کے کو میں نے کر دیا سندھ والا. ٹھیک ہے، کتنے جی کتنے بن گئے سر؟ لکھتے جائیں ذرا. 198 بن گئی نیچے اچھا پی ایف ٹی. اچھا 198 بن گئی، اور اگر 198 ان کو ملتی ہیں، میں نے صرف اپنی پریڈکشن کی تھی، یہ کوئی نمبر نہیں ہے. عنایت اللہ بھائی یا خرم بھائی آپ پراپر ٹائپ کریں، یہ میں نے ویسے ہی اپنی پریڈکشن دی تھی، سوری. نہیں کیونکہ فہیم بعض بھائی فہیم بھائی بتاؤں بات کیا ہے. ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے نا آپ کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں 172. ٹھیک ہے، اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ریزرو سیٹس بھی، اور اس میں جو فری لڑکے آتے ہیں نا الیکشن جو. بھائی جان مجھے سمجھ آ گئی. میں ایک منٹ ٹھہر دینا. میں قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات ہو رہی ہے. 342 ان کو چاہیے، جس میں سے 70 آپ نکال دیں تو 272 ٹوٹل الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے. ٹھیک ہے، اس میں سے لالا کہہ رہے ہیں کہ 80 ہم کر دیں پنجاب کی، 45 کر دیں ہم 44 44 کے پی کے کی. یہ کتنی بنی جی؟ 124 ہوگی 124. 124 ہوگی. سندھ میں سے آپ کتنی دے رہے ہیں لالا؟ 25 25. 124 اور 25 ہوگی جی 149. اور بلوچستان میں؟ بلوچستان میں آپ کو اکثریتی پارٹی ہوگی پی ٹی آئی، تو 19 سیٹیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چلو 10 نہ بھی کر لیں، آپ 7 سیٹیں کر لیں. 7 کر. 7 ہوگی جی 156. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 156 سیٹیں ان اس کے میں پاس. گلگت بلتستان بھی ہے نا، وہ بھی لگائے نا. نہیں گلگت علیحدہ. وہ علیحدہ. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 156 آپ سمجھتے ہیں آؤٹ آف 272. سو اب اگر آپ کے پاس 16 کیا بتایا 1 خرم بھائی کیا لکھے؟ 156. 156 کی کتنی پرسنٹیج بنتی ہے اگر آپ کو اس کے حساب سے سیٹیں ملے 70 میں سے؟ یہ پرپورشن مجھے نہیں پتا، یہ بی ایف ٹی بھائی کو یہ پتا ہے. ابھی آپ تقسیم کریں نا کہ 70 سیٹ ہے، 70 سیٹ، یعنی اس کے باقی جو 156 سے 272 ہے نا، ان کا اور ان کا آپ تقسیم کر لیں. لالا یہ میتھ آپ ہی کریں گے. نہیں یہ آسان ہے نا. 156 ٹھیک ہے، 156 اب میں ایک ایگزامپل معمولی سا دیتا ہوں آپ کو. مجھے فکر بتائیں نا ایگزامپل. نہیں آپ سمجھ جائیں گے نا. ایم کے ایم نے جیتے تھے 3 سیٹیں، 5 سیٹیں.
ان کو مل گئے کتنے 2 ریزرو میں, ان کے 7 سیٹیں ہو گئی. اچھا گجرات میں انہوں نے چودھریوں نے 3 سیٹیں جیتی تھی, ان کو 5 مل گئے, 2 اور اضافی مل گئے, ادھر 5 پہ 2 اضافی مل گئے, ادھر 3 پہ 2 اضافی مل گئے. یہ سسٹم اس طرح سے ہے. تو میرا خیال ہے 200 سے اوپر تو ضرور جائے گا نا, 220 225 تک سیٹیں جائیں گے. منیمم فہیم بھائی کیلکولیشن سے منیمم 40 ریزرو سیٹیں ملیں گی منیمم, اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں کم نہیں, 70 میں سے ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا, 40 سے اباؤ جائیں گے. تو منیمم 40 156 کے ملیں گی. ساتھ آپ 156 کے ساتھ آپ یہ جمع کریں. یہ آپ کے بن گئے 196 اور میں نے پریڈکشن کی تھی 198, ایسے ہی ہے نا؟ آپ تقریباً ملتا جلتا. کامنٹ اوپر جا کے دیکھ لیں. اوکے فہیم بھائی میں پتہ کیا, اب بی ایف ٹی کو آپ چف بابا سمجھا کرے, میں وہ پولیٹیکل چف بابا ہو گیا ہوں. اچھا نہیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو, اب ہمارے پاس یہ بنتی ہیں 196 سیٹیں, اس میں سے یہ کتنی سیٹیں ریگڈ کر سکتے ہیں؟ جناب یہ ریگنگ کے بعد میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا میں ابتدا میں بھول گیا, ریگنگ کے بعد. اس میں آزاد امیدوار بھی عنایت بھائی ہمارے ساتھ, چھوٹی پارٹیاں ٹوٹ کے حکومت میں آ جاتی ہیں. نہیں وہ چھوڑیں ایک منٹ کے لیے, اس کو چھوڑے, اس کی ضرورت نہیں ہے. نو وہ تو ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اسی سے تو پارٹی کمپرومائز ہوتی ہے نا. وہ نہیں وہ کبھی عمران نہیں کرے گا. نانا 196 یہ 2/3 میجارٹی سے آگے ہے. اور اس میں پھر سینٹ کی کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں, وہ بھی پروپورشن ہوتی ہے نا. وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ سینٹ آپ نے کیوں بنایا ہے, ذرا پہلے اس پہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ بڑے اور چھوٹی صوبے کا وہ تفاوت ختم ہو, کہ جہاں پنجاب کے 145 سیٹیں ہیں تو مثال کے طور پر کے پی کے 45 ہے, بلوچستان کی 19 ہے, تو یہ نمائندگی برابر کرنے کے لیے ہر صوبے کی 40 سیٹیں ہوتی ہیں سینٹ میں, ٹھیک ہے. اب وہ جو 40 سیٹیں ہوتی ہیں وہ برابر نمائندگی ہوتی ہے, یعنی اگر بلوچستان کی آبادی کم ہے اس کی بھی 40 سیٹیں ہیں, آپ کی بھی 40 سیٹیں ہیں. آپ سمجھ گئے نا, اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں, یہ 2/3 میں یہ کتنی بڑی ریگنگ کر سکتے ہیں؟ خرم بند کر لیا, تو کسٹمر چک لیا, بند کر لیا. یہ کر لیں گے جو یہ ابھی آپ نے 80 کا 20 ایک کر لو اور 45 دوسرے کر لو, یہ کتنے ہو گئے؟ 80 اور 45 20 اور 45 65 سیٹوں کی ریگنگ کر سکتے. کچھ ان میں ریگنگ ہوگی, کچھ اپنے ان کی سیٹ ہوں گے, یعنی کہ 30-35 یہ ریگ کر سکیں گے پنجاب میں. اور کراچی میں نہیں کر سکتے. نہیں بڑا زور لگا رہے ہیں نا اس کو, ان کو بھی بڑا پمپ کر رہے ہیں, کیا نام لیتے ہیں, وہ ان کی گورنمنٹ تھی نا, آپ ذرا سوچیں نا, اس وقت زرداری کی گورنمنٹ تھی جو ایک سیٹ کو ریگ کیا گیا تھا, مجھے یاد ہے. وہ بھی بہت کلوز فائٹ کی, جو عمران خان سے جیتا گیا تھا. آپ سمجھ گئے نا, اس پر ذرا نظر رکھیے. 8 سیٹیں تھی نا, 1 سیٹ آپ ہار چکے تھے ملتان کا, وہ بھی غلط کینڈیڈیٹ کو آپ نے دیا تھا, شاہ محمود قریشی کی لڑکی کو جو کراچی میں رہتی ہے, اور اس کے مقابلے میں کون کامیاب ہوا تھا؟ گیلانی کا لڑکا. تو 8 میں سے 1 سیٹ ہارا تھا عمران خان. کراچی والا تو ہارا نہیں تھا, وہ تو زبردستی لیا گیا تھا. ٹھیک. اچھا ابھی میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ زور کے اوپر یہ کیا کیا ریگڈ کر سکتے ہیں, میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. یہ ریگنگ کی بات والا ریزلٹ آپ کو دیا. ٹھیک.
ویری ایک سیٹ میں نے کیسے چھوڑا کے پی کے کا، وہ جو مانسیرا والا سیٹ ہے نا، جی جی جہاں اربوں روپے لگائیں گے نواز شریف، اربوں، اس پر مجھے شک ہے، تو میں نے اس لیے 45 سے 44 کیا ہے۔ نہیں تو باقی اور کوئی کے پی کے میں نہ جیسے وہ باقی ہے وہ جو لوکا پٹھا ان کا چمچہ ہوتا تھا، کون؟ کیا نام ہے اس کا، بھول گیا ہوں، جو اس کو موٹا سا تکڑ تھا، امیر مقام، میر مقام، جی اور بھائی وہ پہلے کبھی جیتا ہے؟ اچھا نہیں وہ اپنے علاقے میں تگڑا نہیں ہے، نہیں جی، اس کو تو مراد سعید نے ایسے چانو چت کیا ہے کہ وہ تو کبھی تو وہ لالا مانسیرا سے نہیں ہے وہ؟ نہ 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 نہ، وہ شانگلہ سے ہے۔ اچھا اچھا، لالا نیچے مانی بھی لکھ رہا ہے، نیچے کمنٹس بھی دیکھیں۔ ہاں، کیا لکھ رہا ہے؟ ہاں مانی کیا لکھ رہا ہے ابھی بتاؤ؟ مانی نے لکھا ہے لالا دادا میں یہ حلقے کی بات کر رہا ہوں، مرتضی این 15 جاوید کا بعد اقبال، ایک منٹ، مرتضی جاوید اقبال یہ تحصیل ناظم بھی رہ چکا ہے، اور اس نے پی ایم ایل این کو چھوڑ دیا ہے مکمل۔ نہیں لالا مرتضیٰ جاوید عباسی کی بات کر رہا ہوں، جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہا اور اسپیکر بھی رہا نون لیگ کے دور میں۔ مرتضی جاوید عباسی ہے نا، یہ ابٹاباد سے ہے نا، جی 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 جی، تو ابٹاباد سے ہے، یہ ناظم بھی رہ چکا ہے نا، ٹھیک بالکل ہے، بالکل، اس نے پی ایم ایل این چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یار خبریں مجھ سے لیا کرو، جو کوئی بھی ابھی ہے، میں غلط خبر نہیں دیتا۔ نہیں، میں آپ کی بات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے سردار مہتاب بھی آ رہا ہے، تو ان کا وہ آپس میں بھی نہیں مسئلہ نہیں نہیں، چل رہا ہے۔ وہ بھی چھوڑ چکا ہے۔ لالا لالا ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، یہ تو انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا، دیکھیں مہتاب عباسی جو ہے نا، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، مرتضی عباسی، مہتاب وعلیکم عباسی، السلام خانم مہتاب بہن، عباسی السلام ابھی آئے علیکم۔ گا پی ٹی آئی کی طرف، وعلیکم تو خانم کیا السلام، بہن نون السلام سے چلا علیکم۔ گیا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی لالا، ہمارا این 15 یہ 30 سالوں سے جو ہے نا یہ نون لیگ کے پاس ہے۔ پچھلے الیکشن میں جو 2000 الیکشن ہوا ہے، اس میں تقریباً آئی تھنک 6,000 کا یا 10,000 کا فرق تھا ووٹس کا۔ اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو حلقہ ہے نا 15 نمبر، اس کے ساتھ وہ علاقہ بھی لگتا ہے، یار نام بھول جاتا ہوں نا، ایک منٹ، یہاں پر آپ کا جو اس وقت لیڈ ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ 52 اور 26 کا ہے، 52 پی ٹی آئی کی ہے، 22 جو ہے وہ نون لیگ کا ہے اس وقت۔ اس بار واقعی بہت چینج آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ چیک کریں، اس کی سروے چیک کریں حلقہ 15 کی۔ دوسرا لالا یہاں پہ نا ابھی جو ہمارا این اے کا امیدوار ہے وہ ہے علی اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان کا بیٹا، وہ جو عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بہت کلوز بھی ہیں۔ جی جی، تو ابھی وہ ہمارے الیکشن پچھلی دفعہ بھی اس حلقے سے وہ آئے تھے، لیکن ان کو زیادہ تر لوگ جانتے نہیں تھے، اور دوسرا پراپرلی لیکن فائٹ کیا تھا اس نے۔ ہاں فائٹ بہت کلوز گئے، اور پچھلے 30 سالوں میں یہ واحد بندہ تھا جو اتنا کلوز فائٹ ہوا۔ وہ شاید وہ آئی اس تھنک حلقے میں پہلی دفعہ ہوا تھا، جہاں میرے خیال میں 4,000 کوئی ڈیفرنس تھا، کچھ بڑھ کر۔ بالکل بالکل اسی طرح ہے۔ عنایت لالا جی کوشچن تو نہیں ہے، پہلے سب بتائیں، کسی کے کوشچن تو نہیں رہ گئے؟ جی، کسی نے کہا اس وقت تو نہیں رہا کسی کا، سب اچھا، برابر کیونکہ ہوگا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا مائک کام نہیں کر رہا۔ اچھا عنایت لالا، آپ کی ویڈیو ماشاءاللہ میں نے دیکھی، زبردست۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ چاروں صوبوں کی ایک ویڈیو اگر بنا لیں کہ الیکشن میں کتنی سیٹیں پی ٹی آئی نکال سکتی ہے، اور کون سی، اور دوسری ویڈیو ہو کہ کون سی سیٹیں بہت مشکل ہیں یا مارجنل ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بالکل، وہ میرے پاس لکھی ہوئے پڑے ہیں جناب، میں وہ نکالوں گا، تو اس کا اگر آپ ایک ویڈیو بنا لیں گے، آپ کو دیکھا بلکہ میں نے دماغ اپلوڈ میں کر دی لکھا تھی، ہوا ہے۔ جیسے میں نے اپلوڈ کی ہے نا، میں دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، خالد محمود کہہ رہے جی این اے 57 راولپنڈی 50-50 ہے، کمنٹ دیکھ لیے، کمنٹ دیکھ لیجیے۔
एक मिनट भाई आप माइक ओपन कर सकते एनर्जी से रखेंगे बिस्मिल्लाह। यार फिर फोन भाई बंद करवा देते हैं तो अच्छा पिंडी में जो आपका उम्मीद था ना कि शेख रशीद के साथ, वो नहीं होगा भाई। शेख रशीद अकेले, वो इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया। मरवत ने कह दिया कि जो जिसने कॉन्फ्रेंस की है उन सब के अगेंस्ट हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लाला ऐसी बात है? नहीं, इसने बहुत खतरनाक काम किया था। शेख रशीद ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने इमरान खान को कहा कि जनरल मुनीर के मुखालिफत से हट जाओ, इसको जनरल बनने दो। ये इसने बकवास किया था, झूठ बोला था। ये कभी भी ये शख्स सच बोलने वाला शख्स ही नहीं है। इसके पास टोटल में लिखी हुई है, मेरे पास 40 लफ्ज है। वो हर प्रोग्राम में जब बैठता था वो 40 लफ्ज़ों को आगे पीछे करता। वो ये काम आप खालिद महमूद को दे दीजिए, ये उससे बहुत बेहतर कर सकेगा। वो जुगादरी आदमी है, छोड़ो। वो किधर वो मैं सब कुछ उसके मुतालिक पूरा तारीख मेरे पास उसकी पड़ी है यार। देखे, ये जब 2002 में जब इसने इलेक्शन जीता 2 सीटों से, और किस बहाने जीता था? पिंडी से, कि ये दोनों सीटें मैं लेके नवाज शरीफ के पैरों में रखूंगा, ये उसके हैं, ठीक है। फिर इसने क्या किया? ये तो मुशर्रफ के साथ था। तो जब अपना एक सीट छोड़ के इसके भतीजे ने पता है कितने वोट लिए थे कम उसी सीट पर? 16,000। मुझे आज भी याद है, 2002 का मसला आज भी याद है। वो हार गया क्योंकि लोगों ने मुस्तरद कर दिया कि ये डबल स्टैंडर्ड आदमी है। फिर ये आया उसके बाद जब 2008 का इलेक्शन हुआ, ये हार गया। तो फिर जब वो क्या हुआ था, वो यार वो पिंडी सीट पर आदमी जो फोत हुआ उसका नाम मैं भूल गया, उधर भी इलेक्शन था। तो इसने जाके क्या कहा? जी है भुट्टो लियाकत बाग में। ओ भाई, तुम्हारा भुट्टो से क्या ताल्लुक था? तुम तो हर वक्त उसके मुखालिफ रहे हो। तो वो फिर उसने जाके उसने कहा गिलानी ने कि भाई हमारा इस शख्स से कोई इत्तेहाद नहीं है। ये बुरी तरीके से हार गया, बुरी तरीके से। ये तो जब असम्बली में आया, तो ये तो 2 दफ़ा जब असम्बली में आया, 13 में और ये 18 में, ये तो इसकी वजह से, पीटीआई की वजह से आया। मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये शख्स 7 से 8 हज़ार वोट से ऊपर जा ही नहीं सकता, और इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को। ये क्या होगा? अभी मीडिया पर बैठेगा पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। इसके मुंह में ये नहीं है कि कल मैंने क्या कहा था, आज मैं क्या कहता हूँ। देखो, हम अगर किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं ना, किसी वक्त में साथ रहा हो तो आदमी धड़ल्ले से बोल नहीं सकता उसकी मुखालफत में। लेकिन इन लोगों का ईमान हम जानते हैं यार। इस पर मेरे 10 लाख पड़े हैं, इस शख्स पर, इसी दौर के 10 लाख मेरे पड़े हैं कि ये शख्स कौन है, ये क्या करेगा। वही करके दिखाया इसने। इसको किसी ने डंडा नहीं मारा, किसी ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। ये तो उनका ज़ाती नौकर है कंपनी वालों का। तो इतना तो वो बर्बाद नहीं करते ना। हमें इतना तो पता है कि वो किसको मारते हैं, किसको नहीं मारते। इसको नहीं मारा, लेकिन आके इसने जो सियासत की वो इंटरव्यू में, वो भी हमें पता है। इधर पीटीआई को भी खुश करना, उधर पीटीआई को इतना बड़ा डेंट लगाना कि इमरान खान की डायरेक्ट दुश्मनी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसने और भी बढ़ा दी। इसको कभी भी इसके साथ इल्हाक नहीं होगा। हम भी बैठे हुए हैं ना, हम भी तो बात करते हैं। चलो अपने दिल का बड़ास निकालते हैं, जब भी ज़रूरत हो हम उसी वक्त फिर विला कर लेते हैं। कम से कम जो समझने वाले वो समझ जाते लाला हैं। जी हमारे साथ हैं इफ्तिखार खान, ये काफ़ी देर से बेचारे म्यूट पे हैं, तो इनको भी शामिल करते हैं। जी इफ्तिखार लाला, आप माइक खोलें। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब भाइयों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, सबको स्पेशल दवा सलाम। आप सब लोग हमारे लिए बहुत काबिल कदर है, और हमारे लिए बहुत हमारा दिल में बहुत बड़ा मुकाम है आप सबों का, क्योंकि आप लोगों का जो बात है, यकीन करो मैं बुजुर्ग जो है ना वो खालिद महमूद है, हम तो छोटे उम्र के हैं। जी, तो परवाह नहीं है।
یقین کرو آپ لوگ جو بات کیا ہے اس میں یہ بالکل حقیقت ہے، اور ہم کو سننے میں بہت مزہ آ رہا. ہم آپ لوگ کا بات سن کر ہم کو بہت خوشی بھی ہوا ہے، کیونکہ جو بات میں حقیقت ہوتا ہے اس بات کا مزہ بھی ہوتا ہے، سننے میں بھی مزہ ہوتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگ جو پی ٹی آئی کا جب الیکشن میں آیا ہے مقابلوں میں، تو اس کا ایک تاریخ ہے اور وہ سب واضح ہے. جب یہ سندھ میں پہلا الیکشن ہوا تھا 2018 سے پہلا، تو ہم لوگ سندھ میں 3 سیٹیں لیا تھا صوبائی، اور جب یہ دوسرا الیکشن ہوا 2018 میں، تو ہم لوگ نے وہاں 30 سیٹیں حاصل کیا ہے اور ہم لوگ اپوزیشن لیڈر بن گیا سندھ میں. ایسا ہی ہم لوگ جب بھی پنجاب کا حالات تھا تو پہلے ایک الیکشن میں. منٹ افتخار بھائی، جی آپ جی. نے 3 سیٹوں کا کہا کہ اس سے پہلے 3 سیٹیں لیے تھے 13 میں. ہم کو اتنا ڈیٹیل یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے خیال میں 9 سیٹیں تھے پی ٹی آئی کے. سوری نو، ٹھیک ہے. نو، ہمارا بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اتنا زیادہ سیٹی نہیں تھی، لیکن جب کارکردگی وہاں پر ہمارا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہوا تھا، تو ہم لوگ اتنا چلانگ مارا کہ وہاں پر ہم لوگ اپوزیشن لیڈر بن گئی. کیونکہ ہمارا جو وزراء ہے وہ ماشاءاللہ کام کیا ہے اور کارکردگی دکھایا، اور وہاں پوزیشن لیڈر بن گیا دوسرے الیکشن میں. یہاں پنجاب میں بھی ایسا ہوا ہے، دوسرے الیکشن میں ہم لوگ اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے. اور یہاں خیبر پختونخوا میں جو ہمارا ہم لوگ پہلا الیکشن ہوا تھا، تو ہم لوگ جماعت اسلامی والے کے ساتھ حکومت بنایا، وہ ہم لوگ شامل کیا ہے. اور دوسرا بار جو تھا ہم لوگ بار اکثریت سے الیکشن جماعت جیتا ہے. اسلامی، شیرپاؤ اور جی دوسرا بھی ایک پارٹی تھا، تینوں کے ساتھ آپ نے بنایا تھا. بالکل بالکل کریکٹ. اور ہمارا جو مین بات کا مطلب ہے، ہم لوگ جہاں جہاں پر پہلے الیکشن میں تھوڑا کم سیٹ لیا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ بہت بار اکثریت سے چلانگ مارا. کیوں؟ ہمارا جو پارٹی کا لیڈر تھا وہ اس نے کارکردگی دکھائی. جب بھی آپ کا پالیسی سٹرانگ ہو، آپ کا لیڈر سٹرانگ ہو، تو یہ 75 سال کا گن ہے، وہ ایک بار میں صفا نہیں ہوتا. یہ تھوڑا ٹائم پکڑے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو جاڑو لگائیں گے. اور یہاں ابھی تیسرا بار الیکشن ہے. میں آپ لوگ سے لکھ کر دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، یہ اس ٹیم کا، یہ ٹیم کو بھی لکھ دو. اور ہم ایک چھوٹا بھائی کے جیسا ہم کو یاد رکھو کہ افتخار بھائی آپ نے بتایا الیکشن سے پہلا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں انشاءاللہ کراچی میں بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا، خیبر پختونخوا میں بھی چیف منسٹر ہوگا، بلوچستان میں بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا. اور یہ جو مرکز ہے، جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی، وہاں پر بھی دیکھو، اگر آپ سوچے پہلے الیکشن میں ہم لوگ کا سیٹی کمتی تھی، اور جب دوسرا کمتی نہیں تھی، 30 کا ایسا کچھ اوپر تھا ہمارے خیال میں. ہم کو ابھی تھوڑا اس میں سوچ نہیں کیا کتنا ایگزیکٹ، لیکن دوسرا الیکشن میں ہم لوگ وہاں حکومت بنائی. وہ 144 ایسا کچھ ہمارے خیال میں، 154 ایسا میکسیمم. ابھی ہم پورا ایسا، لیکن اتنا ہوا. پھر ہم لوگ بدقسمتی یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ جو یہ انٹرنیشنل چور پراڈی ہے، جو اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، MKM والا، اور یہ باپ پارٹی وغیرہ، یہ کا دکا، جو ہمارا نیشنل پارٹی کا ایک سیٹ تھا، اور جو ہمارا یہاں وزیرستان کا اپنا آپ کو بہت شور مچاتا ہے. یہ لوگ اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک منٹ وزیرستان میں تو 2 سیٹیں آپ عمران خان نے خود چھوڑ دیے تھے پی ٹی ایم والوں کے لیے. اگر وہ الیکشن لڑتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پاس ہو جاتے. وہی اصل بات وہی ہے. وہ داول نے وہاں جو ہم رجیم جو چینج ہوا ہے، یہ لوگوں نے ہمارا خلاف استعمال کیا ہے. ایک داول نے استعمال کیا. نیشنل پارٹی کا پاس قومی اسمبلی کا ایک سیٹ تھا، خیدر خان ہوتی کا، وہ بھی ہمارا خلاف استعمال کیا. وہ سیٹ نہیں تھا حیدر خان ہوتی کا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا ہوا تھا. جی حیدر خان ووٹ اور عاطف کے درمیان فرق کتنے ووٹوں کا تھا؟ جی 35 ووٹ کا تھا. بالکل، یہ ایگزیکٹلی. ابھی 35 ووٹ کا تھا. اس نے ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں کی؟ وہ کس لیے؟ اس کا مقصد تھا. عاطف خان چاہتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں. جی
آپ سمجھ گئے؟ اور ہاں عمران سب خان بالکل تک یہ بات پہنچائی گئی کہ جی بھائی جی 35 سیٹ یہ بہت آسانی سے یہ دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا تھا، اور یہ اس کے حق میں بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے بہت ڈنڈماری بھی کی تھی نا حیدر ہوتی نے، تو جی جی یہ اس کے حق میں آنے والا تھا فیصلہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے وزارت اعلیٰ کے لیے اس نے ری کاؤنٹنگ نہیں کیا، اسی لیے بالکل آج تک یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا. آپ سمجھ گئے؟ بالکل بالکل، یہ آپ کا بات بالکل کریکٹ، اس میں وزن ہے. اور دیکھو یہ ٹیم کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہمارے سپوں میں جو غدار موجود تھا، انشاءاللہ اس کا صفایا ہوا بھی نہیں، ابھی عاطف بھی خان ایک غدار نہیں ہے، لیکن اس میں یہ لالچ تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. نہیں، میں آپ کا بات میں سمجھتا ہوں، میں اس کا بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں عام لیول پر بات کرتا ہوں. جو ہمارا پارٹی سے چلا گیا، مثلا وہ یہ ہو گیا محمود خان، اور جو پرویز خٹک صاحب ہوا، یہ بہت ہمارا ساتھ جو بہت بھائی کیا ہے. زبردست کام ہوا، بہت زبردست. یہ ایک گن سپا ہوا، لیکن ابھی وہ انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم کو بالکل ایسا لوگ ملے گا کہ انشاءاللہ یہ ورکر ملے گا، کام کرنے والا ملے گا. اور یقین کرو کہ دیکھو یہ جو ہم لوگ براڈی چلاتا ہے ابھی، جو آپ لوگوں سے ہم سیکھتا ہے سنتا ہے، یقین کرو یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. یہ لائیو پروگراموں میں، براڈوں میں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ملک کے لیے خدمت ہے. اور یہ ہم لوگ کے پاس ہتھیار ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اوورسیز پاکستانیوں کے پاس، کہ ہم لوگ استعمال کرتا ہے. یقین کرو ہمارا وہاں پر گروپ ہے واٹس ایپ کا، اور ہم یہ ڈیلی وہاں پر جو ہمارا ایریا ہے مردان میں، تخبے تحصیل ہمارا تحصیل ہے، تو وہاں ہم لوگ کا ایک بڑا گروپ ہے واٹس ایپ کا. اور ہم لوگ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے ساتھ بات شیئر کرتا ہے، میسیج کرتے ہیں واٹس ایپ کے جو گروپ کے اندر. اور پورا ایسا لوگ ہے اس میں گروپ میں کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہے، علاقہ کے لیے سوچ رہا ہے، صوبے کے لیے سوچ رہا ہے، ضلع کے لیے سوچ رہا ہے، ملک کے لیے سوچ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے سوچ رہا ہے، پورا ملک کا فکر ہے اس کے پاس. ایسا ہم لوگ کا دوسرا گروپ بھی ہے دوسرے کنٹری میں، نیو یارک میں. ایسا یہاں کا جو ہم لوگ کا آفس میں بھی گروپ ہے جہاں ہم لوگ رہتا ہے. تو بہت گروپ ہم لوگوں نے بنایا ہے، اور ہم لوگ جتنا جدوجہد ہے، دیکھو ہم لوگ کو بھرپور آواز اٹھانا چاہیے. آنے والا الیکشن کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ 8 فروری کو ہم لوگ بولا نہیں ہے، ہم وہاں پر اپنا گاؤں میں، اپنا جو ہمارا فیملی ہے، ہمارا جو بھائی ہے، بھائی کے بچے ہیں، سب کو ابھی سے ہم لوگ ایکٹیو کیا ہے کہ بھائی 8 فروری کو کوئی بھی کام ہو، آپ لوگ پھیلا جو ہے ہمارا پاکستان، یہ اونٹ سے ہمارا نظام بدلے گا، یہ اونٹ سے ہمارا لیڈر بنے گا، اور یہ اونٹ سے ہمارا پاکستان ایک نیا راہ پر گامزن ہوگا. تو یہ پہلا بات ہے کہ ہم لوگ اونٹ کے لیے ترجیح دیں. 8 فروری کو کے لیے ہم لوگ ایسا تیاری کریں گے جیسا ہم لوگ ابھی براڈوں میں سوشل میڈیا کا پیغامات اور وہاں پر گروپوں کے ذریعے سے بالکل ایکٹیو رکھنا کا ہے کہ ہم لوگ ایسا شکست دیں گے کہ دنیا تماشا کرے گی، اور دنیا کا ہر کیمرے میں ہمارا قوم کا ایک ایسا پیغام جائے گی بہادری کا کہ یہ لوگ اپنا ملک بھی بچا سکتا ہے، ملک کو آگے بھی لے کر سکتا ہے، اور اپنے لیے ایک بہترین ایماندار لیڈر بھی اپنا پرائم منسٹر کے عہدے پر براجمان کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ ہم لوگ کا یہ سوچ. جی جی رافی بھائی آئیے پہلی بار تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. رافی بھائی آپ نے اگر اپنا پہلے انٹروڈکشن کرائیں، اس کے بعد پھر آپ کوشچن کر سکتے ہیں. جی ویلکم. ٹھیک. رافی بھائی کو میں افتخار بھائی سے پی ایف ٹی بھائی ایک سوال کرنے لگا تھا، جی وہی سوال پھر ساروں کی طرف لے کے چلیں گے. انٹروڈکشن آج کر آپ لیتے کو ہیں پتہ لگا ہے کہ شہرانی گروپ جو سا ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر گیا ہے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے، اور میرے خیال میں وہاں پہ ان کے ساتھ اگر کوئی نیگوسیشن کی ہے تو وہ اسد کیسر اور مروت صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے بلوچستان میں، اس کا ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا؟ بالکل آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. دیکھو اس ٹیم جو ہے ہم لوگ الحمدللہ، دیکھو اگر آپ
کوئی آدمی آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ کا اگر کوئی سے غلطی ہوا ہے آپ سے، وہ اپنا غلطی کا معافی مانگتا ہے، تو یہ کوئی برا بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو پی ٹی آئی پاکستان ہے، یہ یقین کرو یہ پی ٹی آئی پاکستان ہے اور پاکستان پی ٹی آئی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اکیلا ایسا اکثریت ہر جگہ پر لے گی، یہ تاریخی اکثریت ہوگا. لیکن اگر ہم لوگ کے پاس اس ٹائم کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہونا چاہیے. جو وہ پارٹی ہے بشمول یہ جو ہمارا پزلو ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ جو دوسرا پارٹی ہے مثلا یہ داول ماول، یہ باپ پارٹی، یہ سب غدار ہوا. اس نے ہمارے ساتھ بالکل فراڈی کیا ہے، دھوکہ دیا ہے. یہ لوگ ڈالروں کا پجاری ہے. یہ لوگ کے ساتھ بالکل نہیں کرنا کا ہے. پاکستانی قوم یہ نہیں چاہتا، یہ رد کیا ہے. اور آنے والے الیکشن میں یہ لوگ کو ایسا لت مارے گی، ایسا چکا مارے گی کہ یہ لوگ گیند ڈھونڈنے میں یہ لوگ گیند نہیں ملے گی یہ لوگ کو. لیکن جو ایسا پارٹیوں کو مخلص ہو، ماشاءاللہ وہ مروت صاحب ہے، وہ ایک لائر ہے، وہ ایک جج رہ چکا ہے. وہ لوگ بھی اگر کچھ آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ لوگ بھی جج کرتا ہے. وہ عمران خان کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. تو انشاءاللہ وہ لوگ اگر کچھ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہوگا انشاءاللہ تعالی. امید اچھا رکھنی چاہیے. جی میں بالکل زبردست ہو گیا آپ کا پوائنٹ. جی میں سوال کو آگے جو میرے نئے بھائی آئے ان کی طرف کہ شیرانی گروپ جو سا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی کافر میں کیل کی طرح ہوگا. بالکل. تو اس کے اوپر میں رافی بھائی آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، باقی تھوڑا سا اس کو آگے لوگوں کے پاس لے کے چلتے ہیں تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو آئے. جی رافی بھائی. فہیم بھائی میں آپ کے سامنے کچھ حقیقت رکھتا ہوں نا. لالا ایک سیکنڈ لالا آپ نے اسد کیسر کی بات کی، یہ نہیں تھا مسئلہ، یہ ہوا تھا. لالا ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر آپ ہیں، آخر آپ میں آئے لاسٹ میں گی، آپریشن آخر کریں میں گے، آئے گی پلیز. آپ آپریشن کریں گے، آپ نے بریک لگانی ہے. جی رافی آپ بھائی. آپریشن کریں گے لاسٹ میں. السلام علیکم فیملی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں فرسٹ ٹائم آپ کو جوائن کیا، شکریہ بی ایف بھائی اور سب دوستوں کا آپ نے موقع دیا، اٹھایا بات کرنے کے لیے. بیسیکلی آئی ایم فرام آزاد کشمیر، اسٹل لیونگ ان یو کے، اور خان صاحب کا میں ڈائی ہارٹ فین ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کا آج ٹاپک کیا چل رہا تھا. میں تو جدھر پی ٹی آئی فیملی دیکھتا ہوں میں تو گھس جاتا ہوں صرف بات کرنے کے لیے اور یا سننے کے لیے. یعنی ٹھیک ہے زبردست. میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں آپ کو صرف اپنے. میں آج آپ کے ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں کر رہا، مطلب آپ جو ٹاپک لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے. میں نے جرنلزم شروع کی تھی 2008 میں. اور 10 سال کا میں نے وہ عرصہ گزارا اور 2018 میں نے جرنلزم چھوڑ دی. ابھی آپ میں سے کوئی پوچھے گا کیوں چھوڑی ہے؟ آپ خود ہی بتا دیں سر. آپ تھوڑا ساتھ دیں نا، مزہ آئے گا. پھر وہ میں نے اس لیے چھوڑی نا رافی بھائی میں چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں. اوبیسلی آپ خود بھی ٹک ٹاک کرو، آپ کو پتہ ہے یہاں صرف 5 منٹ میں پتلو جیتتا ہے یا یوسف جیتتا ہے. تو پلیز آپ کے پاس مائک ہے، ہم سارے میوٹ پہ جائیں گے، آپ کے پاس پورے 5 منٹ ہے، آپ آرام سے ساری چیزیں آپ خود ہی میں بتا ساتھ جی 2 منٹ میں ختم کروں گا، 5 منٹ تو آپ نے زیادہ دے دی. جب 2018 میں جب نا بیسک جو ہمیں شور ملا، میں آپ کو جینون بات بتاتا ہوں کہ 2018 کے بعد ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے. وہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی نا تو جرنلزم میں نے اس لیے چھوڑی. جب میں نے خان صاحب کا ہمیں جب جرنلزم میں نے انٹری کی نا تو ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ جرنلسٹ نیوٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو ہم بھی اسی بات میں تھے، ہم نہ اس طرف ہوتے تھے نہ اس طرف ہوتے تھے، ہم مڈل مین بن کے رہتے تھے کہ یار جرنلسٹ کو تو نیوٹرل رہنا چاہیے. جس دن میں نے خان صاحب کا یہ جملہ سنا نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، مطلب نہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا تو وہ تو جانور ہی نہیں کر سکتا نا. انسان کو تو اللہ نے اتنا شور اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے. بے شک وہ رونگ کی سائڈ پہ کھڑا ہو، لیکن کم سے کم اس کو اتنا عقل فہم تو ہے، اللہ نے دیا ہے نا کہ ڈیسائیڈ کرو. اشرف المخلوقات ہمیں اسی لیے بنایا گیا تھا. تو جب میں نے خان صاحب کا یہ جملہ 2018 میں سنا تو واللہ اس کے بعد میں نے جرنلزم بالکل ہی چھوڑ دی. خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پہ فل سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جرنلزم میں نے بالکل چھوڑ دی.
سوری میں اپنی بات یہیں پہ جی ختم جی کرتا ہوں. اچھا چلیں، میں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھتا ہوں، لیکن یہ کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی، تو خالد محمود صاحب شہرانی گروپ کا پی ٹی آئی میں جوائن کرنا یہ کتنا خوشائن ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا مولانا فضلو کو، یا فضلانڈو جو بھی آپ کہتے ہیں؟ فضلانڈو صحیح ہے. فضلو فہیم بھائی، جو فضلو آپ کہتے ہیں تو فضلو میں تھوڑی بہت رسپیکٹ چھپی ہوئی ہے. فضلانڈو کہا کریں، فضل کہا کریں، بےغیرت کہا کریں، تو اس میں تھوڑا سا فضلانڈو ہی کہہ دیں کیونکہ رسپیکٹ نہ ہو جس لفظ میں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو شیرانی گروپ کا جوائن کرنا ہے زبردست ایک خوشائند اقدام ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی سارے فوائد ملیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت صرف یہی نہیں ہوتی کہ ووٹوں کی طاقت